ہمارے درمیان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے بڑے مقرر موجود ہیں، جن میں مولانا حفظ الرحمان صاحب ہیں۔ آپ بہت مشہور و معروف ہیں، مقرر شرعی بیاں ہیں، اور آپ کے بیانات سے پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے، اور آپ کے بیانات یوٹیوب کے اندر بھی ہیں اور بڑے معروف اور مشہور ہیں۔ تو میں حضرت سے بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے پند و نصیحت سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعينك يا فتاح، ربي زدني علما نافعا، ربي زدني علما نافعا، ربي زدني علما نافعا۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی مبارک مجلس ہے، اور اس میں شریک ہونے والے یقیناً وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور جن کی کوششوں سے یہ حسین سما بندھا ہے، اللہ رب العزت دونوں جہاں کی بھلائی ان کے مقدر نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا اور آپ کا جڑنا نسبت قرآن سے ہے۔ جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ یہ عنوان ہے۔ دستار ان کے سروں پر بندھے گی جو اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں، جس کتاب کے سلسلے میں اللہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اس کتاب پر پوری زندگی عمل کریں گے، اس کی بھی کامیابی میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ سینے جس میں اللہ کا وہ کلام محفوظ ہو گیا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو قرآن کی حفاظت میں اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہیں۔ انہیں 2 رکعت کم سے کم صلاۃ الشکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے حفاظت قرآن کا ذریعہ انہیں بنایا ہے، اس قرآن عظیم کو جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے یہ اعلان فرمایا، ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ تو سچ میں کتنے بامقدر وہ احباب ہیں کہ جنہیں اللہ پاک اس کلام کی حفاظت کے لیے استعمال فرما رہا ہے۔ اللہ پاک اسی طرح سے پوری زندگی ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے قبول فرمائے۔
کہ بامقدر بانصیب ہیں وہ احباب جو اپنے آپ کو قرآن حکیم کی حفاظت، اس کی تعلیمات کو عام کرنے میں لگا رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ مسلمان اپنے مقصد حیات کو بھول چکا ہے۔ ان مدرسوں میں اور ان درسگاہوں میں انہی مقاصد کو یاد کرایا جاتا ہے، اور ایسے با حوصلہ، با ذوق، با صلاحیت افراد تیار کیے جاتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ کا بیساکھی، آپ کا سہارا، آپ کے لیے تاریک رات میں شمع بن کر آپ کے درمیان جگمگاتا ہے۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ شعراء حضرات نے اتنے موضوع چھیڑ دیے ہیں کہ اگر کسی ایک موضوع پر مقرر گفتگو کرے تو رات گزر جائے۔ شعراء کے کلام سچ مچ میں اگر باوزن ہو تو مزہ آ جاتا ہے سننے کے بعد۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان عمارتوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ ایسا انسان بنایا جاتا ہے جو دنیا کے کسی فیکٹری میں نہیں بنتا۔ یہاں پر ایسا انسان بنایا جاتا ہے جو اپنی ماں کی عظمت کو سمجھتا ہے، جو اپنے بوڑھے باپ کی قدر کو جانتا ہے، جو پڑھتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں بتلایا جاتا ہے، یہاں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو افراد اپنے ماں اور باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، جو اپنی ماں کے قدم کو چومنے والے ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان حافظوں کو کیا سمجھایا جاتا ہے کہ صرف ماں نہیں، تمہاری خالہ، الخالۃ بمنزلۃ الام، تمہاری خالہ وہ بھی تمہاری ماں کے درجے میں ہے، تم ان کا بھی احترام، ان کی بھی ادب اسی طرح سے کرو گے جیسا کہ تم اپنی والدہ کی کرتے ہو۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو عورتوں کا حقوق دینے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جہد مسلسل کرتے ہیں، جو ساری دنیا سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں صحیح ڈگر پر خود بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی صحیح راہ پر لے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان مدرسوں میں انصاف کا علمبردار تیار کیا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انصاف کے مطالبہ کرنے والے جگر تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان مدرسوں میں عاشق رسول تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان مدرسوں میں محافظین اسلام تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان مدرسوں میں مفسر قرآن بنایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ محدث تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ فقیہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ قائد تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ساری مشکلیں برداشت کر لینا، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ تم انبیاء کے وارث ہو۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، اس نبی نے تمہیں مال و دولت کا وارث بنا کر نہیں گیا، وہ نبی تمہیں درد کا وارث بنا کر گیا، وہ نبی تمہیں قرآن کا وارث بنا کر گیا، وہ نبی تمہیں قرآن کا وارث بنا کر گیا، وہ نبی تمہیں حدیث کا وارث بنا کر گیا۔ دنیا کی عالی شان بلڈنگوں کو دیکھ کر،
دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو دیکھ کر تیرا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے، تیرا ایمان پہاڑ کی طرح چٹان بننا چاہیے کہ مشکل حالات میں لوگ تمہیں دیکھ کر اپنی راہ کو درست کریں۔ یہاں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں، یہاں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں، بڑے باقسمت ہیں وہ لوگ۔ میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہو اور ایک بہت بڑا انجینئر ہو، لیکن اس کا مرتبہ ایک حافظ قرآن کے برابر خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی معمولی سا انسان اگر کوئی ایوارڈ دیتا ہے تو اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اگر طاقت والا دے اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اس ملک کا سب سے زیادہ طاقتور آدمی اگر آپ کو کوئی ایوارڈ دے دے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سنو ان مدرسے والوں کو، یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، سید الانبیاء تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شان ایوارڈ دے رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھلائے۔ خدا کی قسم اس سے بڑا ایوارڈ اور کیا ہوگا؟ یہ ایوارڈ دینے والے کون ہیں؟ تاجدار بطحا ہیں، جن کی برکتوں سے چاند میں روشنی باقی، جن کی برکتوں سے سورج میں چمک باقی، جن کی برکتوں سے پھولوں اور گلوں میں خوشبو باقی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایوارڈ دے رہے ہیں۔ علماء اور حفاظ کرام کو سچ مچ میں صلاۃ الشکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس قرآن عظیم کی، ان علماء کی، ان مدارس کی، ان دینی خدمات کے کرنے والوں کی، ان محافظین ایمان کی، یہ طلبہ، یہ اساتذہ، یہ مدارس آپ کے ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، آپ کے اور ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے، یہ دنیا 4 روزہ ہے، زندگی کٹ جانی ہے، شب کے بعد سویرا ہے، سویرے کے بعد پھر شب ہے۔ آج جو خطرہ محسوس کیا جا رہا وہ ارتداد کا خطرہ محسوس کیا جا رہا۔ ہر نکلنے والا صبح ایک نیا فتنہ لے کر آ رہا ہے، کبھی مسجد کا فتنہ آ رہا ہے، کبھی مدرسے کا فتنہ آ رہا ہے، کبھی برقعے کا فتنہ لایا جا رہا ہے، کبھی قرآن میں دخل اندازی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کہیں مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، کبھی زبان پر تالے لگائے جا رہے ہیں، تو کہیں قید و بند میں سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، کہیں یہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ لوٹ آؤ اس دین کی طرف جو دین جہنم تک پہنچاتا ہے۔ آج یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے، تو ایک طرف ڈرانا ہے تو دوسری طرف لالچیں دینی ہے۔ کیا لالچیں ہیں؟ یا تو عہدے لے لو یا تو منصب لے لو، منصب لے کر، عہدے لے کر، طاقت لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لئے میں نے اس حدیث کی تلاوت کی کہ آقا نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کرو، فتنن کا قطع اللیل المظلم، فتنے ایسے آئیں گے جیسے رات میں تاریکی آتی ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں تو مومن ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ رات میں مومن ہوگا ویصبح کافرا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے چکر میں بیچ دے گا۔ ایسے سخت حالات آئیں گے، ایسے سخت حالات آئیں گے کہ کم ہمت یا مفاد پرست مذہب اسلام میں ٹک نہیں پائے گا، مذہب اسلام میں ٹک نہیں پائے گا، اسلام کے دامن کو چھوڑ دے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، اور مرتد ہونا یہ خطرناک فتنہ ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجن منه افواجا كما دخلوا فيه افواجا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس فرماتے ہیں آقا نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے فوج در فوج لوگ اسلام سے نکل جائیں گے۔ آج وہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، اگر کہیں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلانی جگہ کوئی پادری ایمان قبول کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ فلانی جگہ پر کوئی مولوی نما مسلمان مرتد ہو گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں، علاقے کے علاقے مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ مرتد بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مرتدوں کی ایک ٹولی تو وہ ہے جو صاف طور پر کہتی ہے کہ ہمارا تعلق اسلام سے کچھ نہیں ہے، ہم نے اس دروازے کو چھوڑ دیا ہے، اس دیار کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مرتدوں کی ایک تعداد تو وہ ہے، ایک دوسری تعداد وہ ہے کہ جو خود مرتد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن فکری طور پر مرتد ہو چکی ہے، فکری طور پر وہ مرتد ہو چکی ہے۔ انہیں اسلام پر شک ہو گیا ہے، انہیں میراث کے حکم پر شک ہو گیا ہے، انہیں طلاق کے معاملات پر شک ہو گیا ہے، انہیں اللہ کے احکامات پر شک ہو گیا ہے، انہیں قرآن مجید کی آیتوں پر شک ہو گیا ہے۔ فکری ارتداد کا حال یہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے اب اپنا چہرہ، اپنا حلیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ فکری ارتداد ہے۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، سنتے جائیں۔ جس طرح سے آج کی تاریخ میں امریکہ سپر پاور ہے، اسی طرح سے صحابہ کے زمانے میں کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا وہ سپر پاور تھا۔ اسلامی جماعت نے حملہ کیا تو کسرا نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ کچھ لوگ آ جائے مسلمانوں میں سے، وہ بات کر لے تم کرنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران اس زمانے کا سپر پاور، کسرا طاقت والا، اس کی تہذیب مشہور، اس کی طاقت کا ڈنکا بجا کرتا، اور لڑنے کے لیے آ گئے یہ مکہ کے لوگ، یہ مدینہ کے لوگ، تو کہا کہ ذرا ان لوگوں کو بلایا جائے، ان سے کچھ گفت و شنید ہو جائے، ان سے کچھ باتیں ہو جائے۔ دو صحابی رسول ملاقات کے غرض سے گئے، ایک حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں جب اس محل پر پہنچے کسرا کے تو دربان نے روک لیا، کیونکہ جسم پہ جو لباس ان صحابہ کے تھا وہ سیدھا سادہ مسلمانوں والا لباس تھا۔ دربان نے روکنے کے بعد لباس دیا، اور لباس دے کر یہ کہا کسرا سے آپ کو ملاقات کرنی ہے، اس لباس میں جاؤ گے، یہ لباس پہنو پھر جاؤ گے۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اگر کسرا سے ملنے کے لیے اس کا لباس پہننا ضروری ہے تو خبر پہنچا دو ربیع ابن عامر کو ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اگر تمہارے کسرا کو اس لباس میں ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے تو خبر کر دو ربیع ابن عامر واپس لوٹ رہا ہے۔ اندر خبر گئی۔ اسی بیچ میں دربان نے ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے حال پر
جب گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے اس ٹوٹے ہوئے حصے پر جس پر کپڑے لپٹے ہوئے تھے اس کو درست کر رہے تھے. تو اس نے مذاقاً یہ بات کہا کہ ذرا تمہاری تلوار تو دکھانا. تلوار اس نے لے کر اسے دیکھا کہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، اور ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران جیتنے آئے ہو؟ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابھی تم نے تلوار دیکھے ہیں، تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے ہیں. دربان نے کہا اچھا ہاتھ بھی دکھا دو. ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، تمہارے پاس جو سب سے مضبوط ڈھال ہو وہ منگاؤ اور ایک فرد کو وہ ڈھال لے کر کھڑا کرو. ڈھال منگایا گیا، فرد لے کر کھڑا ہوا. ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری قوت سے ایک حملہ کیا اور وہ ڈھال دو حصے میں تقسیم ہو گیا. اتنے میں اندر سے خبر آئی کہ اجازت ہے آ جانے دو ان لوگوں کو اسی لباس میں. اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ان کے لیے دسترخوان لگایا گیا تاکہ رعب ڈالا جائے کہ ہمارے دسترخوان پہ انواع و اقسام کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں. تمہارا حال تو یہ ہے کہ پیٹ میں پتھر بنتے ہیں، تمہارے پاس تو لباس بھی ادھورا ہے. ہمارے دسترخوان کا حال دیکھو شاید کہ للچا جاؤ. دسترخوان بچھایا گیا. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اور ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پر بیٹھے، اور بھی لوگ شامل ہو گئے. درمیان میں ایک نوالا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے گر گیا. جب وہ نوالا گرا ان کے ذہن میں وہ حدیث شریف آ گئی میرے دوستوں نبی کی سنت کو خدا کے لیے ہلکا نہ جانو. وہ نوالا جب گرا حدیث ذہن میں آ گئی کہ آقا نے یہ فرمایا ہے کہ گرا ہوا نوالا صاف کر کے کھا لیا کرو. انہوں نے نوالا اٹھایا، صاف کرنے لگے. سامنے جو بیٹھا دوسرا فرد تھا جو مرعوب تھا اس محل سے، اس نے یہ کہا کہ تم کسرا کے دسترخوان پہ ہو، کیا چھوٹی حرکت کر رہے ہو؟ نوالا رکھو، کھاؤ جو دسترخوان پر ہے وہ کھاؤ. انہوں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا تاریخی جملہ ہے اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں آقا محمد الرسول اللہ کا سنت چھوڑ دوں؟ ہمارے پاس کیا سنت کی بات کرے، فرضوں کا حال برا ہے ہمارا. بادشاہ کے دسترخوان پر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ دوں، آقا کی سنت نہیں ہو سکتا. وہ نوالا صاف کیے، صاف کر کے کھا لیا. دسترخوان اٹھ گیا. اب گفت و شنید کی باری آئی ہے. کسرا سے بات کرنی ہے، سپر پاور ہے، کوئی علاقے کا وارڈ ممبر نہیں ہے، علاقے کا کوئی ایم ایل اے نہیں ہے، کوئی ایم پی نہیں ہے، کوئی ایک ملک کا کوئی طاقت رکھنے والا نہیں ہے کہ 4-6 سال میں بدل جائے. سپر پاور ہے، سپر پاور ہے، اس سے بات کرنی ہے. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے آقا نے تعلیم یہ دی ہے کہ جب بیٹھ کر بات ہو تو سب بیٹھ کر بات کرے، جب کھڑے ہو کر بات ہو تو سب کھڑے ہو کر بات کرے. ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کسرا سے کہا کہ دیکھیے آپ کو اگر بات کرنی ہے ہمارے آقا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کرسیاں لگائیے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، اور اگر آپ ہمارے لیے کرسیاں لگانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو کر بات کیجئے جس طریقے سے ہم کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. یہاں تو انویٹیشن آ جائے تو پہنچ گئے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تورن گنگانے لگ گئے ہمارے لیے نمونہ یہ صحابہ ہیں. مسلمانوں کے چولے پہنے ہوئے بھیڑیے یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اتقیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے.
کسرا تو بڑا غصے میں آیا. کسرا نے کہا کہ لگتا ہے یہ مجھے ذلیل کرنے کے ارادے سے آیا ہے. اپنے وزیروں کو کہا کہ ایسا کرو، انہیں رسوا کر کے نکالو، ایک ٹوکری لو، اس ٹوکری میں مٹی بھرو، مٹی بھر کر اس کے سر پر لاد دو اور اسے واپس کرو. یہ آئے ہیں کسرا کو ہرانے، ایران فتح کرنے. حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مٹی بھرا ٹوکرا رکھ دیا گیا. وہ نکلنے لگے. دروازے پہ جب پہنچے تو مڑ کر دیکھا کسرا، سن لو، کسرا سنو، یاد رکھنا تم نے ایران کی مٹی خود سے دی ہے، تو نے ایران کی مٹی خود سے دی ہے. ایران کے لوگ اور کسرا جو تھے، یہ لوگ بڑے بدشگونی لینے والے تھے. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا، بلی راستے سے گزر گئی، ٹریفک جام ہے، ایک بلی راستہ کاٹ دی ہے، ویسی وہ بھی بدشگونی لینے والا کہ اچھا مٹی میں نے دے دیا تو ملک ہاتھ سے جائے گا. اور اللہ نے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہہ کر فیصلہ کر دیا تھا کہ ایک بار کسرا ٹوٹے گا، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا. پیچھے دوڑایا حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہاں تانے سے رہے. وہ مسلمانوں کے قافلے میں جا کر ملے. پھر اللہ نے وہ دن لایا کہ کسرا ٹوٹا، ایران مسلمانوں نے فتح کیا. میں بتلانا اس واقعے سے یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو بادشاہ کے دربار میں ہے، انہوں نے محمد الرسول اللہ کی شریعت کو عزت دلائی یا آپ اور ہم دلاتے ہیں؟ یا کسی اعتبار سے صلح کرنے کو، سنت کے چھوڑنے کو، قبول کرنے کو تیار نہیں. یہی اعلان ہمیں تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کرنا ہے. ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ان کی غلامی کے ساتھ ہی زندگی کی آخری سانس لیں گے. ہم اس ملک میں ہوں یا اس ملک کے باہر کہیں بسنے والے ہوں، وہ مسلمان صرف فرائض نہیں بلکہ ایک ایک سنت اور مستحب کے ساتھ زندہ رہے گا. تمہاری بس میں جو ہے وہ تم کر گزرو. اور ہماری تاریخ بھی دیکھ لو کہ مکہ کی زمین اہل ایمان پر تنگ کی گئی. مکہ کی زمین پر بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھا گیا، خبیب کو ستایا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے اور پیٹھ پہ اوجڑی ڈالی جاتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے دانے روکے گئے، پانی کے قطرے روکے گئے، لیکن ان کفار مکہ کی قوتوں نے اسلام کو پھیلنے، پھولنے، بڑھنے، ترقی کرنے سے روک نہ سکی. 23 سال کی مدت میں ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بلند پہاڑی سے آواز لگا رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. ہزاروں خداؤں کو پوجنے والے، ہزاروں مخلوق کو خالق بنائے ہوئے، وہ اسلام میں ایسے داخل ہوئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ عمر ہی میں 1.25 لاکھ سے زیادہ محمد الرسول اللہ پر جان دینے والے پروانے تیار ہو گئے. اس لیے مسلمانوں پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اسلام پر عمل کرو. اپنے آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ، کلیجے سے لگاؤ. ہم دوسروں پر اتنا الزام نہیں لگاتے جتنے بڑے مجرم ہم خود ہیں. اسے ہم محسوس کرتے ہیں، اسے ہم محسوس کرتے ہیں. مسجد آباد لائٹوں سے نہیں ہوتی، مسجد آباد اے سیوں سے نہیں ہوتی، مسجد آباد عالی شان غالیچے اور قالینوں سے نہیں ہوتی. مسجد آباد پیشانیوں سے ہوتی ہے، سجدوں سے ہوتی ہے. مشکل حالات سے گزر رہے ہیں پھر بھی مسجد ویران،
پھر بھی مسجد ویران. اس دن جس دن اللہ کی زمین پر علل اعلان کفر کا اعلان کیا گیا، اس دن بھی مسجدیں ویران پڑی تھیں. اس دن بھی مسجدیں ویران پڑی تھیں. اگر آقا سے محبت ہے تو ہمیں مسجدیں آباد کرنی ہوگی. اگر آقا سے محبت ہے مدرسے آباد کرنے ہوں گے. اگر ہمیں آقا سے محبت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں بسانے کی جہد مسلسل کرنی پڑے گی. یہ ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے مسلسل کوششیں کرنی ہوگی، مسلسل محنتیں کرنی ہوگی. اپنے ارمانوں کو دبانا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا، اسے یہ احساس دلانا ہوگا کہ تم محمد الرسول اللہ کے غلام، تم آزاد نہیں ہو. ہمارے گلے میں محمد الرسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈلا ہوا ہے. جب تک یہ پٹا گلے میں ہے، جب تک ہم باعزت اور محترم ہیں. جہاں اس گلے سے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا پٹا نکل گیا، ہم دنیا کے ذلیل اور رسوا ترین انسان ہو جائیں گے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. ان کے والد کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا زید وہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے. چلے جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو آزاد کراتے ہیں. ان کے والد آئے اور آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا میرا بیٹا زید یہ آپ کا غلام ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے آزاد فرما دیں. آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ زید کو اختیار ہے. والد اپنے بیٹے کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں، بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اختیار دیا ہے. اگر چاہو تو غلامی والی زندگی گزارو، اور اگر چاہو تو آزادی والی زندگی میرے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بیٹے نے جواب دیا، وہ آزادی کس کام کی جس میں محمد الرسول اللہ کی غلامی نہیں ہے. ابو جان آپ لوٹ جائیے، میں محمد الرسول اللہ کا غلام بن کر جینا چاہتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے عشق محمد الرسول اللہ سے. کچھ لگا ہمارا اس دین پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے احساس نہیں ہے. جب کچھ لگتا اس دین پر تب احساس ہوتا. حضرت عبداللہ ذو البجادین کو یاد کرو، کون ہے وہ؟ حوالی مدینہ میں رہنے والے. ان کے کان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی باتیں پہنچ رہی ہے، تعلیمات خداوندی پہنچ رہی ہے. والد گھر آتے اور اپنی زوجہ یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ سے باتیں کرتے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. ان کے والد اور والدہ داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ گھر میں جب بتلاتے، عبداللہ بڑے دھیان سے سنتے، عبداللہ کان لگاتے، اطمینان سے سنتے. جب بار بار یہ حال گھر میں ہوتا رہا، ایک دن باپ کو شک آ گیا کہ جہاں میں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کرتا ہوں، عبداللہ کو دیکھتا ہوں، اس کا تیور بدل جاتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، یہ قریب آ جاتا ہے، دھیان اور اطمینان سے سننے لگ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کا نام سنتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ جب قریب آیا، غور کیا، ایک دن پکڑ کے پوچھا، بیٹا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو بے دین ہو گیا؟ یعنی اپنے باپ دادا کا وہ دین کہ سینکڑوں خداؤں کو جو ماننے والا تھا اسے چھوڑ کر ایک خدا کے سامنے جھکنے والے نبی کی بات تو نے نہیں مان لیا. بیٹا کہتا ہے، ابو جان سچی بات ہے، میں محمد الرسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں. کیا ہوتا ہے پھر؟ باپ اپنے جوان بیٹے کے جسم سے لباس اتارتا ہے، بیٹے کو ننگا کرتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو ننگا کیا جاتا ہے، اب بیٹے کو دھکے مار کر باہر کر دیتا ہے. وہ ماں جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل جو ممتا سے بھرا تھا، اسے گوارا نہیں ہوا
کہ بیٹا ننگا باہر چلا جائے، انہوں نے اپنی چادر باہر پھینکی کہ بیٹا یہ چادر اوڑھ لے اور جلدی روانہ ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ وہ چادر بھی چھین لے۔ وہ چادر اپنے جسم پہ ڈالے اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چہرہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور واقعہ سنا رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ میرے والد نے اس دین کو ماننے کی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہے۔ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو اپنے کلیجے سے لگایا، وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا حضرت عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں زندگی کی آخری سانس لیے۔ جب قبر کھودا گیا، جب انہیں دفنانے کا انتظام کیا جا رہا تھا تو کفن چھوٹا پڑ رہا تھا۔ آقا نے اپنی چادر اتاری، اتار کے ڈالا، کہا عبداللہ تیرے ماں باپ نے اسلام کے لیے چادر اتاری تھی، آج محمد الرسول اللہ تیری محبت میں یہ چادر تم پر بچھا رہا ہے۔ اوہو، لگا نہیں نا ہمارا کچھ نہیں لگا ہے۔ ہم تو نام کے مسلمان، ہمارا تو کچھ نہیں لگا نا۔ پتہ کیسے چلے کہ گھر چھوڑنے کا درد کیا ہوتا ہے، گھر چھوڑنے کا درد کیا ہوتا ہے، اپنوں سے جدا ہونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ ذرا لوٹ آؤ مکی زندگی میں۔ ہمارے آقا کو ایسا پریشان کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ آقا کو اللہ نے حکم دیا، میرے حبیب آپ اور آپ کے ماننے والے شہر چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ ہمارے آقا جب مکہ سے نکل رہے تھے، گم گم کر کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے کعبہ تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، تجھ سے مجھے بڑی الفت ہے، لیکن کیا کروں، تیرے شہر کے رہنے والے مجھے یہاں چین سے رہنے نہیں دیتے۔ گھر نہیں چھوٹا ہم سے، جائیدادیں نہیں چھوٹی ہم سے، صحاباؤں کو روکا گیا، ان کی جائیدادیں ان سے لی گئی، ان کے بچے ان سے جدا کیے گئے، ان کی بیوی ان سے جدا کی گئی، انہیں الگ کیا گیا، ننگا کیا گیا، چادر میں لپیٹ کر دھونی دی گئی، انہیں زمین پر لٹا کر دو مختلف سمت میں اونٹ باندھ کر چیر دیا گیا۔ یہ سب ہوئے حالات، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ حالات کے آگے یہ قوم دب جانے والی ہے۔ نہیں، باطل کے آگے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک آپ زندہ رکھیں، اسلام پر زندہ رکھیں، ہم آپ کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکنا پسند کرتے ہیں، سینکڑوں خداؤں کے سامنے اپنی جبی کو جھکانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم اعلان کرتے رہیں گے توحید کا، ہم ڈنکا بجاتے رہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اے اللہ ہم میں سے آپ جس کسی کو موت دیں تو ایمان پر موت دیں۔ اور یہ دعا مانگنی بھی چاہیے، ایمان پر دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے آقا وہ دعا مانگتے جن کے ایمان کی گارنٹی خدا نے لیا، تمام انبیاء کے ایمان کی گارنٹی خدا نے لیا ہے، اور یہ تو سید الانبیاء ہے۔ انہوں نے کیا ترغیب دی ہے، میں نبی ہوں اور دعا مانگتا ہوں، اللہم اعطیتنی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر، اے اللہ ایمان اور یقین ایسا دے دیجئے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو۔ ہمیں توفیق ہوئی ہے کہ کبھی رو کے مانگے رب سے، اے اللہ خاتمہ ایمان ہی پر فرمائیے گا مولا۔ دکان کا نقصان سمجھ میں آتا ہے، لیکن اعمال کا نقصان سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن پڑھتے ہیں،
قرآن میں اللہ نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. پڑھے پوری آیت کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کر رہے ہیں. اب بتلا رہے ہیں کہ یعقوب نبی ہیں. یعقوب نبی ہیں. ان کے والد وہ بھی نبی ہیں حضرت اسحاق. ان کے والد حضرت ابراہیم وہ بھی نبی ہیں. اور اب آنے والے حضرت یوسف وہ بھی نبی ہونے والے ہیں. نبیوں کا مکمل شجرہ ہے. یہ نبیوں کا سلسلہ ہے. لیکن ایمان کی للک، ایمان کی تڑپ اپنی آنے والی نسل، اپنی موجودہ نسل کے بارے میں ایسے فکر مند کہ کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بیٹا تم کس کی عبادت کرو. اگر کسی خاندان میں ایک بزرگ پیدا ہو جائے تو پوری بستی والے محسوس کرتے ہیں کہ اس کے گھرانے میں دینداری دوسرے کے بنسبت کہیں زیادہ ہے. جیسے اللہ عمر دراز فرمائے حضرت حبیب صاحب کا، بزرگوں کے خاندان کے ہیں، ان کا جوتا سچ میں ہمارے پگڑیوں سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک خاندان میں بزرگ پیدا ہو جائے تو اللہ کے فضل سے اس خاندان میں ایک نمایاں اثر نظر آتا ہے. وہ نبیوں کا خاندان. سوچو کہ کیسی توحید کا غلغلہ ڈنکا بجتا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں یعقوب ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو. یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے. ہم اپنے اور اپنے دور اور آنے والے دور کے بارے میں فکر کریں کہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر کیسے ہو، میری اولاد کا خاتمہ بھی ایمان پر کیسے ہو، اس کے بعد آنے والی نسل کے ایمان کا خاتمہ کیسے ہو. کہ ایمانی پہ خاتمہ ہونا چاہیے. یہ یعقوب دعا مانگ رہے ہیں. میں کہوں حضرت ابراہیم وہ دعا مانگتے تھے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا. اوہو، انبیاء ایسے فکر مند اور ہم اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں. زندگی گزر رہی ہے، زندگی کٹ رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے. پوری زندگی سے اسلام خارج ہو چکا. اسلام نے کہا، قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور ہم نے پارٹ دوسرا پڑھ لیا، نہ بابا نہ شادی کا موقع ہے، اسلام ابھی نہیں چاہیے. رشتہ داری کا موقع ہے، ابھی اسلام نہیں چاہیے. ابھی رسم کا موقع ہے، ابھی اسلام نہیں چاہیے. ابھی تجارت کا موقع ہے، نعوذ باللہ ابھی اسلام نہیں چاہیے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ خوشی کا موقع ہوتا تو دیکھا جاتا اسلام نے اس خوشی کو کیسے انجام دینے کا حکم دیا. غم کا موقع ہوتا تو دیکھا جاتا نبی اکرم نے اس غم کے موقع کو کیسے انجام دیا. جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پھر ہمیں دنیا داروں کو دیکھنے کی کیا حاجت اور کیا ضرورت ہے. خوشی کا موقع ہوتا ہم دیکھتے ہمارے آقا نے اپنی بچیوں کا نکاح کیسے کیا، ہم دیکھتے اپنا نکاح کیسے کیا. ہم بھی خوشی کے موقع پر اپنا نکاح ویسی کرتے. لیکن ہمارا حال یہ نہیں ہے. جب شادی کا موقع آتا بنا ڈی جے کے شادی نہیں ہوتی، بنا ڈھول کے شادی نہیں ہوتا، بنا رسم کے شادی نہیں ہوتا، بنا ہلدی کی شادی نہیں ہوتی، بنا مہندی کی شادی نہیں ہوتی. نہ جانے کہاں سے گویوں کو بلایا جاتا ہے، وہ بھانج کی طرح بیٹھ کر گاتی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، فضول خرچی کی ایک لمبی فہرست ہے کہ ایک شادی سچ میں آج بربادی بن کر رہ گئی ہے. ایک شادی ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. ہم نے سب سے بابرکت نکاح اسے سمجھ لیا جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو. 15 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی، 20 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی. پوری زندگی کی کمائی ایک بیٹی کی شادی پر باپ لگا کر قرضدار ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، کوئی فسانہ نہیں ہے، کہیں اور کے حالات نہیں ہے، ہمارے گھروں کے یہ حالات ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا تھا
اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد کہ نکاح کا اعلان کرو، مسجدوں میں منعقد کرو، لیکن ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے باہر کر دیا۔ سب کچھ ہوگا دوسروں کے طریقے پہ ہوگا۔ اس سے میرے بزرگوں اور دوستوں، خود کو ارتداد سے بچانے اور اپنے آپ کو غلط راہ سے بچانے کے لیے لوٹ آؤ مکمل طور پر اسلام کی جانب، اور زور سے باہمت باحوصلہ ہو کر کہو ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر جئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز زندگی کی آخری سانس تک محمد الرسول اللہ کی غلامی کے ساتھ ہی جئیں گے، چاہے حالات موافق ہو چاہے حالات مخالف ہو۔ ہے نا سب اس کے لیے پرعزم انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، کبھی کسی کی لالچ میں نہ آنا، کبھی کسی کی دبش میں نہ آنا، کبھی کسی کی قوت کو دیکھ کر مروب نہ ہونا۔ خدا کی قسم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر سچ میں مومن ہو اس آیت پر یقین کر لو، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اعلان کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہو۔ ہم اور آپ مومن رہیں گے، سر بلندی قدم چومے گی، اور اگر اللہ کے رسول کے ڈگر کو چھوڑ دیا تو ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر میں ہوگی۔ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ میرے ذہن میں بخاری شریف کی ایک حدیث آ رہی ہے ایک مرتد کے سلسلے میں، دل یہ کر رہا ہے کہ اسے سنا کر اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک عیسائی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد سورہ بقرہ کا حافظ ہو گیا، اسی طرح سے سورہ آل عمران کا بھی حافظ ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا، جو وحی آتی اسے لکھا بھی کرتا۔ اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ کلمہ کس کے ہاتھ پہ پڑھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پڑھا۔ سورہ بقرہ کا حافظ ہوا، سورہ آل عمران کا حافظ ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا، اور مرتد ہو گیا، اور اپنے قوم سے جا کر مل لیا۔ ملنے کے بعد وہاں جا کر یہ باتیں اڑانے لگا، نعوذ باللہ محمد تو وہی کہتے ہیں جو میں لکھ کر آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زمین اسے قبول نہیں کرے گی، اس مرتد کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ کچھ دن کے بعد اس کی موت آ گئی۔ جب وہ مر گیا، اس کے قوم والوں نے گڈھا کھودا، قبر کھودی، قبر میں اسے دفنایا۔ دفنا کر جب لوٹ گئے، دوسرے دن جب پہنچے تو دیکھا کہ لاش قبر کے باہر پڑی ہے۔ یہ ان لوگوں نے کہا کہ ضرور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی سازش ہے کہ جنہوں نے اس کی لاش کو قبر سے باہر نکال دیا۔ دوسری مرتبہ پھر قبر کھودی، اب پہلے سے زیادہ گہرا کھودا گیا، اس میں اس جنازے کو دفنایا گیا۔ جب دفن کر کے لوٹ گئے، جب دوسرے دن اس کے بعد جب آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ قبر کے باہر لاش رکھی ہے۔ ان لوگوں نے پھر وہی بات کہی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی لگتا یہ زیادتی ہے۔ تیسری مرتبہ اتنی قبر کھودی، اتنا گہرا کیا جتنی ان کی طاقت نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد دفن کر کے لوٹ گئے۔ چوتھے دن جب آتے ہیں قبر کھلی تھی، لاش باہر پڑی تھی، تب جا کے ان لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، ضرور یہ اس عذاب میں مبتلا ہے جو اس نے مرتد ہوا اور ارتداد اختیار کیا۔ ان لوگوں نے اسے دفنانا چھوڑ دیا اور اس کی لاش وہیں چھوڑ کر لوٹ گئے۔ اس کی لاش یوں ہی سڑ گل کر ختم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے ایمان پر موت دے۔ میں دل کی گہرائی سے اس مدرسے کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں آپ نے یہ جلسہ کر کے یہ احساس جگایا ہے
ہم باہمت باحوصلہ ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، اور اتنا بڑا مجمع شریک ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کی غلامی کے ساتھ ہی انشاءاللہ زندہ رہیں گے اور اپنے تمام لوگوں کو زندہ رکھنے کی کوشش اور فکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔